دوستوں ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، ہمیں بتائیں کہ یہ طریقہ کار جو ہم نے شروع کیا ہے کیا یہ قابل اصلاح ہے یا نہیں، اس سے قرآن کی درستگی ممکن ہے یا نہیں۔ آپ کا ساتھ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، آپ کی محبتوں کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ آپ کی محبتیں میرے لیے آخرت کا خزانہ ہیں۔ آپ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارا ساتھ دیتے رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہمارا درس سورۃ العصر ہے۔ سورۃ العصر اس کی 3 آیات ہیں اور قرآن کی مختصر سی ایک سورہ ہے۔ اس سورہ کے تعلق سے فرمایا کہ اگر صرف یہی سورہ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرماتا تو ان کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ پورا قرآن نازل نہ فرماتا، صرف یہی ایک سورہ نازل فرماتا تو یہی سورت پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے کافی ہوتی۔ تو آج ہم اسی سورت کا ہجے کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ میں جو قواعد کی شکلیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو چلیے، وقت مختصر سا ہے، ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو زور سے پڑھنا ہے۔ واو لام زبر ول، عین صاد را زبر عصر، والعصر، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، انل، حمزہ نون زیر ان، سین الف زبر سا، نون زبر نا، ان الانسان، لام زبر لا، فا یا زیر فی، لفی، خا سین را پیش خسر۔ دیکھیں کس طرح سے، خا سین را پیش خسر۔ پہلے حروف کو ادا کیجئے پھر حرکت کو لے لیجئے، ٹھیک ہے۔ ان الانسان لفی خسر، حمزہ لام زیر ال، لام لام زبر لل، الل، لام زبر لا، الل، ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، الا الذین، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، نون واو پیش نو، آمنو، واو زبر وا، عین زبر ع، میم زیر می، وعمی، لام صاد پیش لس، وعمیلس، صاد کھڑا زبر صا، لام زیر لی، حا کھڑا زبر حا، حا ادا کیجئے، حا کھڑا زبر حا، تا زیر تی، وعمیلوا الصالحات، واو زبر وا، تا زبر تا، واو الف زبر وا، وتوا، صاد واو زبر سو، با لام زیر بل، حا قاف زبر حق، حا قاف زبر حق، وتواصوا بالحق،
وتواصوا بالحق واو زبر وا، تا زبر تا، واو الف زبر وا، وتوا، صاد واو زبر سو، وتواصوا، با صاد زیر بس، صاد با را زبر صبر، وتواصوا بالصبر. یہ تھی اس کی ہجے کی شکل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اب ذرا ہم قاعدے دیکھتے ہیں کہاں پر کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیے میں نے واو کو لام کے ساتھ کیوں ملایا؟ لام کے اوپر جزم والے حرف کو کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیے الف یہاں پر سائلنٹ ہو گیا ہے. الف کیا ہو گیا ہے؟ ٹھیک. آپ نے ابھی حروف قمری شمسی نہیں سمجھے نا، تھوڑی دیر کے سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے وہ تو میں آپ کو قاعدہ پورا سمجھاؤں گا انشاءاللہ. حروف قمری اور شمسی 14 ہیں. حروف قمری جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ عین سمجھ لیجئے حروف قمری میں سے ہے. ٹھیک ہے، جیسے والقمر ہے نا، ویسے اس کو بھی پڑھنا والعصر. ٹھیک، اب کیا کرنا ہے؟ جب حروف قمری آتا ہے نا، اس سے پہلے الف اور لام ہوتے ہیں. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ الف اور لام. تو صرف لام کو پڑھتے ہیں، الف کو نہیں پڑھتے ہیں. اور جو پیچھے والا حرف ہوتا ہے نا، جس پہ حرکت ہوتی ہے، اس حرکت والے حرف کو پھر جزم والے حرف سے ملایا جاتا ہے، یعنی لام کے ساتھ ملایا جاتا ہے. بات سمجھ گئے؟ تو اسی وجہ سے ہم نے الف کو سائلنٹ کر دیا، یعنی الف نہیں پڑھا جائے گا، لام پڑھا جائے گا. ٹھیک. اسی طرح حمزہ نون زیر ان، نون کو حمزہ کے ساتھ کیوں ملایا میں نے؟ نون کے اوپر کیا ہے؟ اس نون کو ہم کیا کہیں گے بھی؟ نون مشدد. نون مشدد کا ایک اور قاعدہ ہے، وہ بتا سکتا ہے کوئی؟ نون اور میم پر تشدید ہو تو کیا ہوتا ہے؟ سارے بولے کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نون لام زبر نل، نون لام زبر. اب یہاں پر بھی دیکھو وہی قاعدہ آ رہا ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا نا. الف ہے مگر پڑھا نہیں جا رہا ہے. بات سمجھ گئے؟ اسی وجہ سے کیونکہ حروف قمری میں سے الف حمزہ آ رہا ہے. یہاں پر حروف قمری میں ہے نا حمزہ. ٹھیک، حمزہ کی وجہ سے ہم الف کو کیا کر رہے ہیں؟ سائلنٹ کر دے رہے ہیں، پڑھا نہیں جا رہا ہے. بات سمجھ گئے؟ اسی طرح حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون زیر ان. اب یہاں پر کوئی بتائے مجھے کون سا قاعدہ ہو سکتا ہے؟ اخفا. کیوں ہوگا یہ اخفا؟ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے سین ہے. اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اخفا کرنا ہے. دیکھیے یہاں پر حمزہ نون زیر ان، نون ساکن تھا، اس کے بعد سین، اس وجہ سے ہم یہاں پر اخفا کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ نون مشدد ہونے کی وجہ سے یہاں پر ان گنہ کیا، اور یہاں پر اخفا ہونے کی وجہ سے بھی ہم نے ناک میں آواز کو چھپائی، جیسے بات سمجھ گئے؟ سین الف زبر سا. اس میں کیا ہوگا؟ الف مدہ. کیوں ہوگا؟ بہت اچھے. فا یا زیر فی، یا مدہ. کیوں ہوگا؟ یا ساکن سے پہلے. بہت اچھے. چلیے ذال یا زیر ذی، کیا ہے؟ کیوں یا مدہ ہے؟ اچھا، حروف قمری تو آپ نے سمجھ لیا نا. آپ حروف شمسی کا بھی تھوڑا سمجھ لیجئے. دیکھیں حروف قمری جو ہوں گے نا، اس سے پہلے اگر لام ہوگا نا، الف اور لام، لام پر ہمیشہ جزم ہوگی. کیا ہوگی؟ یاد رکھیے گا، حروف قمری ہوگا اس سے پہلے اگر الف لام ہوگا، اس پر ہمیشہ جزم رہے گی، تشدید کچھ نہیں ہوگا، صرف جزم رہے گی. ٹھیک، ایک شکل ہے اس کو اچھے سے سمجھنے کی. اسی طرح جب حروف شمسی ہوگا، حروف شمسی بھی 14 ہے نا، حروف شمسی بھی 14 ہیں، اس سے پہلے بھی الف اور لام ہوگا، الف اور لام ہوگا. یہاں پر آپ کو لگ رہا نا اس سے پہلے لام ہے ہی نہیں. آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ تشدید والے حرف میں 2 لام ہوتے ہیں، 2 حرف ہوتے ہیں، پھر ایک کو ضم کر دیا جاتا ہے تشدید میں، یعنی اس سے پہلے بھی ایک لام. پھر کیا کیا؟ اس لام کو ہم نے کس کے ساتھ ملایا؟ اس لام سے. کیوں؟ یہ لام حروف شمسی میں سے ہے. حروف شمسی کا قاعدہ کیا ہے؟ حروف شمسی سے پہلے اگر الف اور لام آ جائیں تو الف اور لام دونوں کو نہیں پڑھا جائے گا. یہاں پر تو لام کو پڑھنا تھا نا حروف قمری میں، مگر یہاں پر دونوں کو نہیں پڑھنا ہے، دونوں کو سائلنٹ کر دینا ہے. اب اس سے پہلے جتنے بھی حروف ہیں، جیسے یہ الف آیا، یہ الف آیا، ٹھیک ہے، یہ تو حروف اس کے ساتھ میں ہی تھا، یہ الف بھی اس کی وجہ سے نہیں پڑھا جائے گا. جیسے یہاں پہ یہ شکل بنے گی، دیکھو یہاں پر واو ہے، الف ہے، الف ہے،
اور لام بھی ہے. بات سمجھ گئے؟ کتنے حروف سائلنٹ ہو گئے اس حرف شمسی کی وجہ سے. لام کو ڈائریکٹ ملا دیا کس کے ساتھ؟ صاد کے ساتھ. یہ دوسری جب ترجمہ کریں گے تب سمجھ میں آئے گا امیلس اس طرح کی شکل کیوں آئی ہے. یہ جمع کے ساتھ ہے، امیلو جمع ہے نا، یہ اسی وجہ سے اس کے اندر یہ اتنے حروف آ گئی. ٹھیک ہے، ابھی اس طرف ہم نہیں جائیں گے، بس نارمل طریقے سے آپ سمجھنے کی کوشش کرو. ابھی تک میں نے آپ کو نہیں سمجھایا تھا کیونکہ آپ کے لیے برڈن ہو جاتا. اب آہستہ آہستہ سمجھانے کا وقت آ چکا ہے، تو حروف شمسی کا باقاعدہ میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ. حمزہ کھڑا زبر آ یہ کس کے برابر ہے؟ الف مدہ کے. نون واو پیش نو کس کے برابر ہے؟ کیوں واو مدہ کے برابر ہے؟ کھڑا زبر کس کے برابر ہے؟ چلیے وا تا وا واو والی زبر وا کس کے برابر ہے؟ برابر ہے کسی کے؟ یہ الف مدہ ہی ہے. الف مدہ کیوں ہے؟ الف سے پہلے زبر ہے. صاد واو زبر سو میں کیا ہوگا؟ واولین کیوں ہوگا؟ بہت اچھے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پر واو والی زبر وا میں کیوں، اور یہاں پر کیوں واولین؟ تو چلیے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر 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 نہیں کرنا، عصر والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر. ٹھیک ہے، اب میں اس کو خود پڑھنے جا رہا ہوں، آپ دیکھیے گا. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مختصر سی چھوٹی سی صورت ہے، آپ آرام سے اس کو یاد کر سکتے ہیں. صرف دو جگہوں پر خیال رکھنا ہے، ایک جگہ پر غنہ، ایک جگہ پر اخفا. باقی اگر حروف کی ادائیگی ہو سکتی ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے. عین ہے، حا ہے، قاف ہے، صاد ہے، ذال ہے، اس طرح کی جو چیزیں بھی آ رہی ہیں اس کے اندر ان کو آپ ادا کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ ہماری تجوید کے جتنے بھی قواعد ہیں وہ ہمارے ساتھ مکمل ہوتے ہوئے چلے جائیں. آج کا درس ہمارا یہیں تک رہے گا. کل ایک نئے درس میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.